سبق نمبر 140 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 21 آیت نمبر 163 تا 171۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ واسألهم اور پوچھیں آپ ان سے عن القریتی بستی کے بارے میں، التی وہ جو، کانت تھی وہ، حاضرتا کنارے، البحری دریا کے، اذ یعدون جب وہ زیادتی کرنے لگے، فی السبتی ہفتے کے بارے میں، اذ تأتیہم جب آتی ان کے پاس، حیتانہم مچھلیاں ان کی، یوم سبتہم ان کے ہفتہ کے دن، شرعن تیرتی ہوئی، و یوم اور جس دن، لا یسبتون ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم نہ آتی وہ ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلوہم آزماتے ہم انہیں، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانیاں کرتے۔ پوری آیت۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتہ کے بارے میں زیادتی کرنے لگے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں نمایاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آتیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتیں۔ ہم اسی طرح انہیں آزمانے لگے کیونکہ وہ تھے ہی نافرمانیاں کرتے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا، أُمَّةٌ ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا کیوں نصیحت کرتے ہو تم قوم کو، اللہ مہلکہم اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او یا معذبہم ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیداً سخت عذاب، قالوا کہا انہوں نے، معذرتاً حجت پوری کرنے کو، الی ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولعلہم اور شاید وہ، یتقون ڈر جائیں۔ پوری آیت۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، اس قوم کو تم کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے ہاں عذر کرنے کو کہ شاید وہ ڈر ہی جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فلما پھر جب، نسو بھلا دیا انہوں نے، ما وہ کچھ جو، ذکروا نصیحت کیے گئے تھے وہ، بہی ساتھ اس کے، انجینا بچا لیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو جو، ینہون روکتے رہے وہ، عن السوء برائی سے، واخذنا اور پکڑ لیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، بعذاب بئیس برے عذاب کے ساتھ، بما بوجہ اس کے جو، کانوا یفسقون تھے وہ نافرمانیاں کرتے۔ پوری آیت۔ پھر جب انہوں نے وہ کچھ بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے رہے، اور انہیں برے عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا کیونکہ وہ تو تھے ہی نافرمانیاں کرتے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فلما پھر جب، عتو سرکشی کرنے لگے وہ، عما اس سے، نہو روکے گئے تھے وہ، عنہ اس سے، قلنا کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو
ہو جاؤ تم قردتن بندر خاسئین ذلیل۔ پوری آیت۔ پھر جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل قسم کے بندر ہو جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب تأذن خبر دی ربک آپ کے رب نے لیبعثن ضرور بھیجتا رہے گا وہ علیہم ان پر الی یوم القیامت یوم قیامت تک من اس کو جو یسومہم تکلیف دے ان کو سوء العذابی برے عذاب کی ان ربک بے شک آپ کا رب لسریع جلد دینے والا ہے العقابی عذاب وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے خبر دی تھی کہ وہ ان پر یوم قیامت تک ایسا شخص لازمی بھیجتا رہے گا جو انہیں شدید تکلیف دیتا رہے، بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور بانٹ دیا ہم نے ان کو فی الارض زمین میں امماً گروہ در گروہ منہم بعض ان میں الصالحون نیکوکار تھے ومنہم اور بعض ان میں دون علاوہ تھے ذالک اس کے وبلوناہم اور آزمایا ہم نے ان کو بالحسنات اچھائیوں کے ساتھ والسیئات اور برائیوں کے ساتھ لعلہم تاکہ وہ یرجعون رجوع کر لیں۔ پوری آیت۔ اور ہم نے زمین میں ان کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا، ان میں سے کچھ تو نیکوکار تھے اور کچھ ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم نے ان کو اچھے برے حالات میں مبتلا کیا تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ فخلف پھر پیچھے آئے من بعدہم ان کے بعد خلف ناخلف لوگ ورث الکتاب وارث بنائے گئے وہ کتاب کے یأخذون لے لیتے وہ عرض سامان هذا الادنی اس ادنا زندگی کا ویقولون اور کہتے وہ سیغفر عن قریب معافی ہو جائے گی لنا ہمارے لیے وَإِن اور اگر یأتہم آئے ان کے پاس عرض سامان مثلہ اس جیسا یأخذوہ لے لیں گے وہ اسے الم یؤخذ کیا نہیں لیا گیا تھا علیہم ان پر میثاق الکتابی عہد کتاب کا اللہ یقولو کہ نہیں کہیں گے وہ علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر سچ ودرسوا اور پڑھا ہے انہوں نے ما وہ جو فیہ اس میں ہے والدار الآخرۃ اور گھر آخرت کا خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں افلا کیا نہیں تعقلون وہ عقل کرتے۔ پوری آیت۔ پھر ان کے بعد پیچھے ایسے نکمے لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس گھٹیا زندگی کا سامان لے لیتے اور کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اور اگر ان کے ہاں ایسا سامان اب بھی آئے تو وہ اسے لے لیں گے۔
کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں، اور انہوں نے وہ پڑھا ہوا بھی ہے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ والذین، اور وہ لوگ جو یمسکون بالکتابی، مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، انا لا نضیع، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے، اجر المصلحین، اجر نیکوکاروں کا۔ پوری آیت۔ جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے شک ہم ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، نَتَقْنَا، اٹھایا ہم نے، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ، ظلۃ، سائبان ہو، وظنوا، اور گمان کر لیا انہوں نے، انہ، کہ وہ، واقع، گرنے والا ہے، بہم، ان پر، خذو، پکڑو تم، ما، وہ جو، آتیناکم، دی ہم نے تم کو، بقوت، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد رکھو تم، ما، وہ جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان پر اٹھایا جیسے وہ سائبان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، مضبوطی سے تھام لو اسے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اسے تم یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ الاعراف کے 21ویں رکوع میں درج 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تک فرمایا، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتہ کے بارے میں زیادتی کرنے لگے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں نمایاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آتیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتیں، ہم اسی طرح انہیں آزمانے لگے کیونکہ وہ تھے ہی نافرمانیاں کرتے۔ یعنی مدینہ کے یہودیوں کو شرم دلانے کے لیے ان سے ان کے آباء و اجداد کے متعلق ضرور پوچھئے گا۔ یہی سوال آج کے یہودیوں سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے لے کر آج تک تمام یہودی حضور کے مقابلے میں خود کو حق پرست سمجھتے اور اپنے ان بڑوں کے گن گاتے ہیں جو عادی قسم کے مجرم تھے۔ بقول مفسرین، دریائے قلزم کے کنارے ایلا نام کی یہودی بستی کے باسیوں کا ذریعہ معاش ماہی گیری تھا، جنہیں پتہ تھا کہ ہفتے کا پورا دن مقدس ہے، اس میں سوائے عبادت کے کام کاج کی اجازت نہیں، غلاموں اور جانوروں سے خدمت لینا، حتیٰ کہ آگ جلانا، کھانا پکانا بھی ممنوع ہے۔ اس کے باوجود وہ سال ہا سال سے یہ عہد توڑتے چلے گئے۔ ان کے اس جرم کی وجہ سے داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ خدا نے بھی نافرمانی کی طرف ان کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر ان پر سرکشی کا دروازہ کھول دیا، تاکہ ان کا باطن دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے، اور کوئی جرم سے اس لیے رکا نہ رہے کہ اسے موقع نہ مل سکا ہو۔ چنانچہ خدا نے ہفتے کے دن مچھلیاں بھیج کر آزما لیا کہ وہ کتنے پاک باز ہیں۔ انہوں نے ہیلا کر کے مچھلیاں گھیرنی شروع کر دیں، وہ اس طرح سے کہ بڑے بڑے تالاب بنا کر دریا کا پانی ان کی طرف کاٹ لیتے۔ پانی کے ساتھ جب مچھلیاں تالابوں میں جمع ہو جاتیں تو اگلے دن پکڑ لیتے۔ وہ بدبخت رفتہ رفتہ کھلم کھلا شکار پر بھی جری ہو گئے، اور مچھلیوں کا ہفتے کے دن بکثرت آنا ڈھیل کی بجائے خدا کی طرف سے انعام سمجھنے لگ گئے، تو پھر ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا، اور 3 دن کے بعد سب کے سب مردار ہو گئے۔ آیت میں چند باتوں کی وضاحت ہے۔
عبادت کے فرض اوقات میں کوئی دوسرا کام کرنا ٹھیک نہیں۔ اس دورانیے کی کمائی حرام ہے۔ یہاں سزا ملے نہ ملے آخرت میں ضرور ملے گی۔ شرع کی خلاف ورزی میں ہیلے بہانے تراشنے نہیں چاہیے ورنہ بربادی ہے۔ 6 دن مچھلیاں غائب اور 7ویں دن بہت زیادہ بھیجنے سے معلوم ہوا رزق کی کمی بیشی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 164 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ سے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تک فرمایا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا اس قوم کو تم کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے ہاں عذر کرنے کو کہ شاید وہ ڈر ہی جائیں۔ یعنی ہفتے کا دن عبادت میں گزارنے کی بجائے مسلسل مچھلیاں پکڑنے والے یہودیوں کو ایک طبقہ سمجھانے لگا کہ باز آ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، تو دوسرے طبقے نے کہا ان بدبختوں کے ساتھ مغز ماری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جرم کے ارتکاب پر ان کا راضی رہنا بتا رہا ہے کہ اب یہ ہلاک ہونے والے ہیں یا کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ مایوس ہونے والوں کو سمجھانے والوں کا جواب بڑا حکیمانہ تھا، جسے خدا نے پسند کر کے یہاں نقل فرمایا کہ ایک تو ہم رب تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اور دوسرا شاید ہمارے سمجھاتے رہنے سے کسی کو خدا کا ڈر نصیب ہو جائے۔ مفسرین میں سے بعض نے 3 اور بعض نے 4 طبقے گنوائے ہیں جو عموماً ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا مجرموں کا، دوسرا سمجھا کر مایوس ہونے والوں کا، تیسرا مسلسل سمجھانے والوں کا، اور چوتھا خاموش رہنے والوں کا۔ ان میں سے کن کی نجات ہوئی اور کون ہلاک ہوئے یہ تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ البتہ اس آیت میں اتنی وضاحت ضرور ہے، خوف خدا والے نیک لوگ برائی ہوتی دیکھ کر بھی ڈرتے نظر آتے ہیں، اور جن کے مقدر میں عذاب لکھ دیا گیا ہو وہ وہی ہوتے ہیں جو برائی کر کے بھی مطمئن ہی رہتے ہیں۔ آیت نمبر 165 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ سے كَانُوا يَفْسُقُونَ تک فرمایا، پھر جب انہوں نے وہ کچھ بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے رہے، اور انہیں برے عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، کیونکہ وہ تو تھے ہی نافرمانیاں کرتے۔ یعنی قصداً خدا کا حکم بھلا کر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکنے والے بچ گئے اور ظالموں پر عذاب آ گیا۔ آیت میں صرف 2 طبقوں کا ذکر ہے، ایک مجرم جن پر عذاب آیا اور دوسرے منع کرنے والے جو بچ گئے۔ باقی 2 طبقے، ایک مایوس ہو کر کنارہ کش ہونے والا اور دوسرا سرے سے ہی خاموش رہنے والا، ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ انہیں عذاب ہوا یا نہیں۔ طبری کی سند سے روایت ہے، عکرمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ قرآن کو ہاتھوں میں لیے رو رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے روکنے والے تو بچ گئے مگر جنہوں نے نہیں روکا پتہ نہیں ان کا کیا بنا۔ ہم بھی بہت سارے کاموں کو برا تو سمجھتے ہیں مگر بعض اوقات نہیں بھی روکتے، خدا جانے ہماری نجات ہو کہ نہ ہو۔ عکرمہ بولے جنہوں نے روکنے والوں کو کہا تھا کہ مجرموں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی تو در حقیقت روکنے والے ہی تھے، جبھی تو وہ ان کی ہلاکت و مصیبت کا ذکر کر رہے تھے مگر وہ مایوس ہو چکے تھے، لہٰذا وہ بھی بچ گئے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عکرمہ کی تحسین فرمائی، انعام دیا اور خوش ہو گئے۔ بعض نے کہا یہاں مسلسل سمجھاتے رہنے والے مراد ہیں، جن کا پچھلی آیت میں جواب تھا کہ ہمیشہ سمجھاتے رہنے سے ہمارا مقصد خدا کے ہاں اپنا عذر پیش کرنا ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ اس امید پر نہیں چھوڑا شاید کوئی کسی وقت بھی ڈر جائے، صرف یہی عذاب سے بچے تھے۔ بعض کہتے ہیں ایک چوتھا طبقہ بھی تھا جو بالکل خاموش رہا، ان پر خدا بھی خاموش ہے، گویا وہ کوئی قابل ذکر لوگ نہ تھے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔
واللہ عالم۔ بحوالہ بیان القرآن، جب یقین ہو کہ نصیحت غیر مؤثر ہوگی تب سمجھانا واجب نہیں رہتا، لیکن سمجھانے میں درجہ اور ثواب زیادہ ہے، چنانچہ خاموش رہنے والوں کے خیال میں سمجھانا واجب نہیں رہا تھا، اور سمجھانے والے ہمت کر کے اپنا اجر بڑھاتے رہے۔ آیت نمبر 166، فلما عتوا سے کونوا قردۃ خاسئین تک، فرمایا پھر جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل قسم کے بندر ہو جاؤ، یعنی ہفتے والے دن کا تقدس برقرار رکھنا اور اس دن فقط عبادت کرنا یہودیوں پر فرض تھا۔ انہیں منع کیا گیا تھا کہ کوئی اور کام نہیں کرنا۔ جب یہ والا حکم وہ توڑنے لگے تو اللہ کے کہہ دینے سے ہی مچھلیاں پکڑنے والے سب کے سب یہودی بندر بن کر ذلیل ہو گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 میں بندر اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں بندر کے ساتھ سور کا بھی ذکر ہے۔ بقول مفسرین، بستی میں سب لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ اس جرم کی وجہ سے نیک لوگوں نے اپنے مکان الگ کر کے درمیان میں دیوار کھینچ کر مجرموں سے علیحدگی کر لی تھی۔ ایک روز کسی کو کوئی آواز سنائی نہ دی تو نیک لوگوں کو خدشہ گزرا۔ پس دیوار جب دیکھا تو سبھی بندر اور کچھ خنزیر بنے ہوئے پائے گئے۔ وہ اپنے نیک رشتہ داروں کو پہچانتے تو تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ انہیں جب کہا گیا کہ ہم تمہیں منع نہ کرتے تھے، جواب میں وہ سر ہلا کر کہتے کہ ہاں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ 3 دن تک وہ سب کے سب مردار ہو گئے۔ فرمایا اور یاد کریں جب آپ کے رب نے خبر دی تھی کہ وہ ان پر یوم قیامت تک ایسا شخص لازمی بھیجتا رہے گا جو انہیں شدید تکلیف دیتا رہے۔ بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یعنی مسلسل حکم عدولیوں کے باعث یہودیوں کے بارے میں خدا نے کہہ دیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، حکم بتا دیا ہے، مطلع کر دیا ہے۔ آیت میں لفظ تعزنا کے یہی معنی کیے گئے ہیں۔ یہ اعلان بنی اسرائیل میں آنے والا ہر پیغمبر دہراتا رہا کہ قیامت تک اب یہودی کسی نہ کسی حکمران کے زیر اطاعت ہی رہیں گے، جو انہیں قتل کرتا، قیدی بناتا اور جزیہ وغیرہ لیتا رہے گا۔ مجموعی طور پر یہودی محکوم اور ذلیل ہی رہے۔ بیچ میں اچھا وقت اگر آیا بھی ہے تو بہت کم، اور وہ بھی صرف خدا کی طرف سے آزمائش کے طور پر۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سلیمان، پھر بخت نصر، بعد میں یونانی اور مجوسی ان پر مسلط رہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مدینہ میں آباد یہودی قبائل کو قتل اور جلا وطن کیا، بعض کو قید کیا اور بعض سے جزیہ لیا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ خیبر اور فدق سے بھی نکال دیے گئے۔ اسرائیل نام کے علاقے میں آج بھی یہ بڑی طاقتوں کے رحم و کرم پر بیٹھے ہیں۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا برا حشر کر دیں گے، جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے۔ کسی درخت اور پتھر کے پیچھے بھی یہ یہودی چھپ نہیں سکیں گے۔ بقول مفسرین، یہ آیت زمانہ نبوت میں موجود یہودیوں کے لیے سخت تنبیہ تھی کہ وہ بھی اگر باز نہ آئے تو خدا جلد عذاب دینے والا ہے۔ مراد اس سے دنیا میں ہی ذلت کی سزا ہے، اور اگر وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ آیت بتا رہی ہے خدا کی بغاوت سے دنیا میں ہی قومیں محکومیت و پستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ خدا مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آیت نمبر 168، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا سے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تک، فرمایا اور ہم نے زمین میں ان کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا، ان میں سے کچھ تو نیکوکار تھے اور کچھ ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم نے ان کو اچھے برے حالات میں مبتلا کیا تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ یعنی مسلسل سرکش رہنے والی یہودی قوم کو ایک سزا یہ بھی دی گئی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوری دنیا میں انہیں بکھیر دیا گیا، نہ وہ ایک جگہ جمع ہوں اور نہ ہی طاقت میں آئیں۔ بعض نے ٹکڑوں سے ان کے مذہبی فرقے بھی مراد لیے ہیں۔ بحوالہ تفسیر معارف القرآن، آج انہوں نے اسرائیل میں جمع ہونا ہی تھا،
احادیث کے مطابق ان کا جمع ہونا در حقیقت قرب قیامت کی نشانی ہے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا ایک ہی جگہ پر قلع کما کرنا آسان ہو جائے۔ تقدیر کے مطابق ہر بندہ کوشش کر کے اپنی قتل گاہ پر خود پہنچتا ہے۔ قدرت نے ہمیشہ جنہیں منتشر کر کے خوار کیا، آخر زمانے میں جمع کر کے ہلاک کر دے گی۔ آیت کے دوسرے جملے کے مطابق یہودیوں میں کچھ نیکوکار بھی ہیں جو اپنے اصلی دین پر تھے، یا جو نافرمانوں کو خدا سے ڈراتے رہتے تھے، یا جو حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے تھے، اور کچھ ان میں اور طرح کے تھے۔ اس سے مراد انبیاء کو قتل کرنے، سرکشیاں کرنے یا تورات کی عبارتیں بدلنے والے کافر، فاسق، فاجر سب شامل ہیں۔ آیت کے آخری جملے کے مطابق یہ وہ ہیں جنہیں راہ راست پر لانے کے لیے اچھے برے حالات میں مبتلا کیا جاتا۔ اچھے حالات سے مراد تندرستی اور خوشحالی ہے، برے حالات سے مراد وبائیں اور فاقے ہیں۔ آیت کے آخری جملے کے مطابق یہ وہ ہیں جنہیں راہ راست پر لانے کے لیے اچھے برے حالات میں مبتلا کیا جاتا رہا۔ اچھے حالات سے مراد تندرستی اور خوشحالی ہے، برے حالات سے مراد وبائیں اور فاقے ہیں۔ آیت نمبر 169 فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ سے افلا تعقلون تک فرمایا، پھر ان کے بعد پیچھے ایسے نکمے لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے۔ وہ اس گھٹیا زندگی کا سامان لے لیتے اور کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اور اگر ان کے ہاں ایسا سامان اب بھی آئے تو وہ اسے لے لیں گے۔ یعنی یہودیوں کی پہلی نسلوں میں تو پھر بھی کچھ نیک لوگ تھے، مگر بعد میں ان کی جگہ لینے والے۔ یہاں لفظ خلفہ کا معنی پیچھے آنے والے، اور لفظ خلفن کا معنی نکمے، نااہل، جانشین ہیں، جنہیں وراثت میں تورات تو مل گئی مگر انہوں نے مال کے عوض تورات کے احکام بیچنا شروع کر دیے۔ اس ظلم کے باوجود وہ بخشش کے دعوے دار بھی تھے، گویا وہ اس حرکت کو گناہ بھی سمجھتے تھے اور چھوڑتے بھی نہ تھے۔ آیت میں اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں ایسا سامان اب بھی آئے تو وہ اسے لے لیں گے۔ بعض کے نزدیک یہ جملہ یہود مدینہ کے بارے میں ہے کہ یہ بھی اپنے بڑوں کی طرح لالچی ہیں، احکام کے عوض رشوت لینے پر تیار بیٹھے ہیں۔ گویا یہودی نسل اس گناہ کو قصداً جاری رکھنے والی ہے، حالانکہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ سامان کو آیت میں عارضہ کہا گیا، جس کا معنی عارضی چیز ہے۔ گویا سامان دنیا جتنا بھی ہو، آخر کار وہ عارضی ہے۔ آیت میں لفظ ادنا کا معنی قریب بھی کیا گیا ہے اور حقیر بھی، مطلب ہوگا آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب بھی ہے اور گھٹیا بھی ہے، خدا کے دین کو بدلتے ہوئے جس پر وہ مرے جا رہے تھے۔ آخر میں فرمایا، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں، اور انہوں نے وہ پڑھا ہوا بھی ہے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی یہودیوں کے بڑوں کا وعدہ تھا جو تورات میں درج ہے، جسے وہ سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، کہ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کی جائے گی، مگر اب رشوت لے کر کتاب کے احکام اور آیتیں بدلنا، پھر کہنا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اسی طرح مسلسل جرائم پر جمے رہنا اور عقیدہ رکھنا کہ ہمارے گناہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ہم خدا کے چہیتے ہیں، وہ لازماً ہمیں بخش دے گا۔ یہ سب کچھ خدا پر بہتان ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آخرت ہی بہتر ہے جو صرف متقی لوگوں کا گھر ہے۔ اتنی موٹی بات بھی یہ بدبخت کیا نہیں سمجھیں گے؟ آیت نمبر 170 والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، فرمایا جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے شک ہم ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی اصل تورات پر جو بنی اسرائیلی ثابت قدم رہے، بجائے کتاب کے احکام، آیتیں اور مضامین بدلنے کے، خود اس کے مطابق چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو
اس کے بعد نبی علیہ السلام اور قرآن کو بھی مان گئے اور نماز جیسی اہم عبادت کے پابند رہے۔ گویا ایمانیات، عبادات اور معاملات کو جنہوں نے درست رکھا، خواہ ان کا تعلق کسی بھی زمانے سے ہو، انہیں ان کی نیکوکاری کا صلہ اور ثواب ضرور ملے گا۔ آیت نمبر 171 وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ سے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تک فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان پر اٹھایا جیسے وہ صاحبان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، مضبوطی سے تھام لو اسے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اسے تم یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی یہود کی ایک اور سرکشی بھی یاد رہے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تورات کے احکام سن کر کہا، یہ تو بہت بھاری اور سخت ہیں، ہمارے لیے ان پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ تب ان کے سروں پر صاحبان کی طرح خدا نے کوہ طور کو لا کھڑا کیا۔ بعض نے پہاڑ کو زور زور سے ہلانا بھی مراد لیا ہے، جس سے وہ ڈر گئے کہ کہیں ان پر گر ہی نہ جائے، اور یہ خدا کی قدرت سے بعید بھی نہیں۔ ایسا کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کتاب لانے کا مطالبہ خود کیا تھا کہ زبانی احکامات کی بجائے کتابی احکامات یاد رکھنے زیادہ آسان ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ پہلے سے ہی بخوشی دیندار تھے، جبراً دین قبول نہیں کروایا گیا، اور نہ ہی یہ قدرت کا دستور ہے۔ سختی محض عمل درآمد کے لیے تھی، اور یہود پر جب تک سختی نہ ہو وہ اطاعت نہ کرتے تھے، یہی ان کی عادت ہے۔ لہٰذا بڑے اہتمام سے ڈرا دمکا کر انہیں کہا گیا کہ حجتیں چھوڑ کر کتاب تھام لو، اور اس میں درج تمام قوانین کو اس طرح یاد رکھو کہ کسی حکم پر عمل رہ نہ جائے۔ متقی بننے کے لیے یہ لازم ہے، ورنہ خالی ادب اور تلاوت سے یہ مقصد ہرگز حاصل نہ ہوگا۔ لیکن یہود اس عہد پر کاربند نہ رہے۔ آیت میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ قرآن کے ساتھ یہودیوں والا سلوک نہ کیا جائے۔